اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم حدیث پڑھنے والے ہیں وہ صحیح مسلم سے ہے، نمبر 2089، اور کتاب کا نام ہے سورج اور چاند گرہن کے احکامات۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سورج گرہن کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جڑ گئی ہیں جو دراصل اسلام میں ہیں ہی نہیں، اور یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے۔ امام مالک بن انس اور عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے قیام فرمایا اور بہت ہی لمبا قیام کیا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو انتہائی طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے دوبارہ رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے کیے، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور قیام کو لمبا کیا، وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور رکوع کو لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور قیام کیا تو بہت لمبا قیام کیا جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر سجدے کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، بے شک سورج و چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نہیں جو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہو کہ اس کا بندہ یا اس کی باندی زنا کرے۔ اے امت محمد، اللہ کی قسم، اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو۔ دیکھو کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا؟ اور امام مالک کی روایت میں ہے، یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اس سے ہی ایک ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، نمبر ہے اس کا 2091، کتاب ہے سورج اور چاند گرہن کے احکام۔ حرملہ بن یحییٰ نے مجھے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابن وہب نے یونس سے خبر دی، نیز ابو طاہر اور محمد بن سلمہ مرادی نے کہا، ابن وہب نے یونس سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے صف بستہ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قرات فرمائی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ایک لمبا رکوع کیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ و ربنا ولک الحمد کہا۔ پھر آپ نے قیام کیا اور ایک طویل قرات کی، یہ پہلی قرات سے کچھ کم تھی۔ پھر اللہ اکبر کہا کہہ کر طویل رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر سجدہ کیا اور ابو طاہر نے سمے سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا کہ الفاظ نہیں کہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، حتیٰ کہ 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے اور آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ثنا بیان کی جو اس کے شایان شان تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ جب تم انہیں گرہن میں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔
آپ نے یہ بھی فرمایا اور نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس جگہ پر ہوتے ہوئے ہر وہ چیز دیکھ لی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کا ایک گچھا لینا چاہتا ہوں۔ اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہوں اور محمد بن سلمہ مرادی نے کہا آگے بڑھ رہا ہوں، اور میں نے جہنم بھی دیکھی، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ یہ اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا اور میں نے جہنم میں عمرو بن لہی کو دیکھا جس نے سب سے پہلے بتوں کی نظر کی اونٹنیاں چھوڑی۔ ابو طاہر کی روایت نماز کی طرف لپکوں پر ختم ہو گئی، انہوں نے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث و قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔